السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم آپ کو عید پر نئے کپڑوں کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔ دوستو، آج صبح میرے دوست نے مجھے ایک ایسا اپنا سچا واقعہ بتایا جس کو سننے کے بعد مجھے لگا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں میں بھی شیئر ہونا چاہیے، اس لیے یہ ویڈیو میں خاص آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ اگر آپ کو بھی لگے کہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچنا چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دینا۔ میرا ایک دوست ہے جس کا نام ہے عامر۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تبھی سے گھر والے کہہ رہے تھے کہ عید پر ایک اچھا سا سوٹ سلوا لیجئے، پھر عید کے دن کم رہ جائیں گے اور درزی بھی تمہیں سوٹ سل کر نہیں دے گا، اور اگر کوئی درزی پھر لاسٹ میں سل کر بھی دے گا تو ممکن ہے وہ سلائی کے ڈبل پیسے لے گا۔ میں شروع سے ان کو کہتا آ رہا ہوں کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کوئی بھی دکان ابھی کھلی نہیں ہے، اس بار کسی کو بھی نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، پتہ نہیں وہ اپنے لیے اور بچوں کے لیے کپڑے کہاں سے لے آئیں۔ اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ فلاں دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ خیر، میں نے ایسے کرتے کرتے 20 روزے تو نکال دیے، اور سچ بتاؤں تو میرا گھر سے باہر نکلنے کو بھی من نہیں کر رہا تھا۔ ایک تو روزہ، اور آپ کو معلوم ہے اس بار گرمی کا کتنا زور ہے۔ خیر، میں اتنے دنوں تک بازار تو نہیں گیا، لیکن ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 17 مئی سے ساری دکانیں بھی کھول دی گئی ہیں، تو پھر سے گھر والے کہنے لگے کہ چلو اب تو چلے جاؤ اور کوئی اپنے لیے بھی سوٹ لے آؤ۔ جب میرے گھر والوں نے مجھے اصرار کیا تو میں نے اپنی جیب میں 2000 روپے ڈالے اور سوٹ خریدنے کے لیے جانے لگا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جس کا نام ریاض ہے، اور اس کو بولا کہ چلو بازار چلتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن میرا دوست ریاض گھر آ گیا اور ہم چلنے لگے۔ راستے میں میرے دوست ریاض نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور کہنے لگا، عامر بھائی، آج تو میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا ہے جس سے آج میں بہت دکھی اور پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا ایسا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، میں دوپہر میں اپنے گھر لیٹا ہوا تھا تو میں نے دیکھا باہر دھیرے دھیرے کچھ آواز آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی چوکھٹ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو میں اچھی طرح سے پہچانتا بھی ہوں۔ اس کے شوہر کا اچھا خاصا کاروبار تھا، عزت و آبرو کے ساتھ وہ لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ عورت میری امی جان کے پاس آئی اور چپکے باتیں کرنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ وہ عورت میری امی جان کو کہنے لگی، بہن فاطمہ، جب سے یہ لاک ڈاؤن لگا ہے ان کا سارا کاروبار بند ہو چکا ہے، ہمارے پاس جو بھی تھوڑا بہت مال تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے۔ اب ہمارے اوپر ایسی آفت آ چکی ہے، ایسی مصیبت آ چکی ہے کہ اب ہمارے پاس عید پر بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور بچوں کے پاس نئے کپڑے تو کیا پرانے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اگر تمہارے گھر میں پرانے کپڑے ہوں تو وہ مجھے دے دیجئے، میں ان کو چھوٹے کر کے اپنے بچوں کو پہنا دوں گی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ خیر، اس کے بعد میری امی جان کمرے میں تشریف لائی اور مجھ سے کہنے لگی، ریاض، کیا تمہارے پاس کوئی پرانے کپڑے ہیں جو تم استعمال نہیں کرتے ہو؟ مجھے کسی کو دینے ہیں۔ اور مجھے دل سے امی نے اس عورت کی ساری باتوں کو دہرا دیا۔ میں نے کہا، امی جان ان کو بولیں کہ کل تک وہ انتظار کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ عامر بھائی کہتے ہیں کہ جب ریاض نے اپنی بات مکمل کی
تو میری آنکھوں سے آنسو تھم نہ سکے اور میں نے کہا بھائی چلو واپس چلتے ہیں، مجھے عید پر کپڑے نہیں چاہیے۔ میرے گھر والے بہت اصرار کر رہے تھے، اس لیے میں یہ 2000 روپے لے کر گھر سے چلا تھا، مگر اب تمہاری یہ باتیں سن کر میرا دل گوارا نہیں کرے گا کہ میں اس بار عید پر نئے کپڑے پہنوں۔ اور پھر میں نے وہ 2000 روپے ریاض کو دے دیے اور ان سے بولا کہ تم کسی بھی طرح کر کے یہ 2000 روپے ان بچوں تک پہنچا دو تاکہ ان بچوں کی عید اچھی طرح سے گزر سکے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے وہ 2000 روپے ریاض کو دے دیے۔ اس کے بعد پھر میں گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر والوں نے پھر مجھے یاد دلا دیا کہ کیا ہوا تمہارے کپڑوں کا۔ تو میرے ریاض بھائی کا وہ سارا کا سارا واقعہ گھر والوں کو سنا دیا تو میری بیوی کی بھی آنکھیں بھر آئی اور کہنے لگی کہ یا اللہ رحم کر، اس بار بہت سارے گھروں میں ایسے ہی حالات ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ بھی اس بار عید پر نئے کپڑے نہیں پہنیں گی۔ دوستو سچ میں آج حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، گھر گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ چکے ہیں۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ اس بار نہ تو ہم نئے کپڑے خریدیں اور نہ ہی اس بار کسی طرح کی کوئی بھی شاپنگ نہ کریں، بلکہ انہیں پیسوں سے ایسے غریب مسلمانوں کی مدد کریں جن کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں بچا ہے۔